پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ مولوی فضل الدین انڈیا کے صوبے بہار کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، بہت کم مسلمان، زیادہ تر ہندو تھے۔ مولوی صاحب سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی شرافت اور رحم دلی کے ہندو بھی دیوانے تھے۔ مولوی صاحب کا گھرانہ دین پر پورا اترتا تھا اور ان کے گھر والے پوری طرح پابندی کرتے تھے۔ وہ قریبی مسجد کے مؤذن تھے، 5 وقت مسجد میں اذان دینے کے علاوہ دم درود بھی کرتے تھے، جس کی انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے استاد نے ان کو روحانی علوم سے روشناس کرایا تھا، وہی ان کے مرشد بھی تھے۔ مولوی صاحب کے گھر میں دم درود کرانے والوں کا رش لگا رہتا تھا، جس کا وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے۔ ان کے روحانی علاج کی دھوم مچی ہوئی تھی، سب کو شفا ہوتی۔ ہر وقت وہ خدا کا شکر ادا کرتے رہتے۔ مولوی صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جو شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کو اسلامی تعلیمات سکھا رہے تھے۔ وہ تقریباً 4 سال کا تھا، بے حد خوبصورت اور گول مٹول سا۔ مولوی صاحب کے گاؤں سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں ہندو ذمہ دار تھا، رام چند کی حویلی تھی۔ وہ ایک بڑا ذمہ دار تھا اور بڑے ٹھاڑ سے رہتا تھا۔ رام چند کے دادا اور مولوی صاحب کے دادا بچپن کے دوست تھے، اس لیے مولوی صاحب اور رام چند دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ان کی اچھی بات چیت تھی۔ مولوی صاحب کے گھر کے پچھلے حصے میں کافی بڑی کھلی زمین پڑی ہوئی تھی، جس میں وہ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے اناج سبزی کاشت کرتے تھے۔ وہیں پر ان کا چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا، جس میں لوگوں کا روحانی علاج کرتے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک ان کی بیگم کو کچھ ڈراؤنے اور نہ سمجھ میں آنے والے خواب نظر آنے لگے۔ وہ خواب میں اونچی اونچی آواز میں قرآن آیات کی تلاوت شروع کر دیتی۔ مولوی صاحب بھی اٹھ جاتے۔ ان کو کوئی جانور نما انسان مخلوق ان کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے چھینتی ہوئی نظر آتی۔ مولوی صاحب روزانہ سوتے وقت 4 کل، آیت الکرسی اور باقی آیات کا احسار کر کے سوتے۔ کچھ دنوں بعد ان کی بیوی کو دوسرا خواب نظر آیا، جیسے کوئی ہندو آدمی ان کو بچے کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دونوں خوابوں میں بچے کے حوالے سے انہوں نے پریشان کن چیزیں دیکھی تھیں، اس لیے مولوی صاحب کچھ فکر مند ہو گئے اور انہوں نے پہلی فرصت میں بچے کے گلے میں حفاظت کا تعویذ ڈال دیا۔ مولوی صاحب لوگوں پر سے جن بھی اتارا کرتے تھے، اس لیے ان کی بیگم کو خیال آیا کہ شاید کسی جن کی حرکت ہو۔ اگلی بار بھی ان کی بیگم کو پریشان کن خواب آیا، جس میں دیکھا کہ ان کا بچہ کھڑا ہے اور کوئی ہندو پنڈت عجیب سے الفاظ جیسے بلی مسلح ایسے الفاظ بول رہا ہے۔ یہ خواب سے اشارہ مل رہا تھا کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ مولوی صاحب بچے کے گلے میں تعویذ بنا کر اور کچھ صدقہ دے کر اللہ کے بھروسے سے بے فکر ہو گئے۔ پھر کئی راتیں خواب نہیں آیا اور ان کی بیگم بھی بے فکر ہو گئی۔ کچھ دن بعد اچانک ایک دن رام چند ان سے ملنے آیا اور اس نے اپنے آنے کا خاص مقصد بیان کیا۔ ان کے گھر کے پیچھے جو زمین ہے، اس میں ایک بہت بڑا خزانہ دفن ہے، تو اگر مولوی صاحب اجازت دیں تو وہ اس زیر زمین پر ایک خاص منتر پڑھنے کے بعد، خزانہ ملنے کے بعد اس کا آدھا حصہ مولوی صاحب کو دے دے گا۔ مولوی صاحب نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہاں خزانہ دفن ہے؟ رام چند نے کہا، مجھے پنڈت جی نے بتایا ہے، ان کو ان کے بیروں نے اطلاع دی ہے۔ بیرا غیر انسانی شیطانی وجود ہوتے ہیں جن سے ناجائز کام کروائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، میں مسلمان ہوں اور اپنی زمین پر شیطانی عمل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ رام چند نے کہا، سوچ لیجئے، بادشاہوں کے وقت کا بہت بڑا قیمتی خزانہ یہاں دفن ہے، پھر آپ کو اس کا آدھا حصہ بھی ملے گا۔ مولوی صاحب نے سختی سے کہا، مجھے کسی دولت کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، تم کہیں اور جا کر خزانہ تلاش کرو۔ رام چند نے کہا، مگر ہمیں اسی جگہ کی نشاندہی بڑے خطرناک چاپ کے بعد ملی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، تو پھر آپ نے اس شیطانی چاپ کے ذریعے خزانے کو زمین کے اندر ہی اندر سے اپنی طرف منتقل کر لو۔ رام چند نے کہا، ایسا نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب نے کہا، تو پھر ایسا بھی نہیں ہوگا۔ رام چند نے کہا، مجھے ہر صورت خزانہ حاصل کرنا ہے، میں آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں، آپ اجازت نہیں دیں گے تب بھی میں حاصل کر لوں گا، اس صورت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب نے غصے میں اس کو گھر سے نکل جانے کو کہا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور نہ میں تمہیں اجازت دوں گا۔
اس وقت تو رام چند چلا گیا، لیکن ان کی بیگم بہت فکر مند ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایک رات جب مولوی صاحب کھانا کھا رہے تھے تو رام چند اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا۔ اس کی فیملی میں بھی اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا۔ آتے ساتھ ہی مولوی صاحب کے قدم میں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ مولوی صاحب نے اسے چپ کروایا، تسلی دی اور اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے خزانہ حاصل کرنے کے لیے آپ سے سخت لہجے میں بات کی۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ رام چند نے کہا پتہ نہیں آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، مگر مجھے 3 دن سے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے مولوی صاحب سے معافی مانگو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میری بیوی اور بیٹا بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب کو اس بات پر یقین نہ آیا، مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے کہا پہلے تم لوگ سارے نہا کر صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ رام چند نے کہا کہ آپ مجھے قبول کر لیں، مسلمان کر لیں۔ مولوی صاحب نے کہا کیوں نہیں؟ رام چند اپنے بیوی بچے کے ساتھ نہا کر صاف کپڑے پہن کر آ گیا۔ مولوی صاحب اس کو پیش امام کے پاس لے گئے اور انہی کے ہاتھوں پر اس نے اور اس کی فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کی خوشی میں مولوی صاحب کی بیگم نے اس کی دعوت کی اور اس کی بیوی کو تحفے دیے۔ پھر وہ اکثر مولوی صاحب کے گھر آتا تھا اور اس کی فیملی بھی مولوی صاحب کی فیملی سے ملتی تھی۔ مولوی صاحب اور ان کی بیگم ان کے گھر والوں کو اسلامی رسم و رواج، اسلام اور دین کی باتیں سکھانے لگے۔ وہ خاموشی سے ان کا درس سنتا اور اس کو دین کی باتیں سمجھاتے، مگر پتہ نہیں کیوں مولوی صاحب کو کبھی کبھی یہ احساس ہوتا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے۔ وہ جب اس کو غور سے دیکھتے تو وہ گھبرا کر نظریں چرا لیتا۔ چند دنوں بعد وہ پھر ان کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا کہ میرے خاندان والے ہم سے بہت برا سلوک کر رہے ہیں، انہوں نے ہم سے میل جول ختم کر دیا ہے، مجھے تانے دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی رہائش آپ کے قریب کر لوں، میں آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اجازت دے دی اور وہ ان کے قریب آ کر رہنے لگ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے روز ان کے گھر آتے اور وہ بہت محبت سے پیش آتے۔ آہستہ آہستہ مولوی صاحب کا بیٹا ان لوگوں سے بہت مانوس ہو گیا۔ اب اس کی بیوی اکثر اس کے بیٹے کو اپنے گھر لے جاتی اور گھنٹوں اپنے پاس رکھ کر واپس اس کے گھر پہنچا دیتی۔ مولوی صاحب کو جب پتہ چلا تو اپنی بیوی پر ناراض ہوئے، بچے کو ان کے گھر کیوں جانے دیتی ہو، مگر مولوی صاحب کی بیوی کو ان پر مکمل اعتماد ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی محبت دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو منع کروں۔ ایک دن حسب معمول بچہ گیا، کافی دیر گزر گئی، وہ واپس نہیں آیا تو ان کو فکر ہوئی، مگر جب شام ہونے لگی تو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب گھر آ گئے اور جب ان کو پتہ چلا کہ بچہ صبح سے گیا اب تک واپس نہیں آیا تو وہ فوراً اس کے گھر گئے، مگر وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ اس کے گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گاؤں کل ہی واپس چلا گیا ہے۔ رات ہونے لگی، مولوی صاحب گھر آ کر جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے اور کافی دیر پڑھنے میں مشغول رہے۔ پھر اچانک جائے نماز سے اٹھ کر بیوی سے بولے کہ میں ابھی آیا۔ گھر سے باہر نکل گئے اور بڑی تیزی سے قریبی قبرستان گئے، جس کی نشاندہی ان کو استخارے کے ذریعے ہوئی۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کا بچہ ایک درخت سے ٹیک لگائے اطمینان سے کھڑا ہے، سر کے بال منڈے ہوئے ہیں، ماتھے پر تلک ہے اور جسم پر لمبا پیلے رنگ کا لباس۔ اس بچے نے ہاتھ میں ایک موٹی رسی کا سرا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور شاید دوسرا سرا دوسری طرف کوئی پکڑے ہوئے تھا، کیونکہ رسی تنی ہوئی تھی اور کافی دور جا رہی تھی، اور دور سے رام چند کی آواز آ رہی تھی جو زور زور سے کوئی اشلوک پڑھ رہا تھا۔ مولوی صاحب قرآن آیات پڑھتے ہوئے تیزی سے بچے کے قریب گئے۔ اسی وقت ایک غیر انسانی وجود اس رسی پر تیزی سے چلتا ہوا بچے کے قریب آیا۔ مولوی صاحب نے بچے کے ہاتھ سے رسی لے کر آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پیپل کے درخت کی ایک شاخ سے باندھ دی۔ جیسے ہی بچے کے ہاتھ سے رسی نکلی، وہ مخلوق بڑی کرے آواز میں چیختی ہوئی واپس پلٹی۔ مولوی صاحب نے زور زور سے آیت الکرسی کا وے شروع کیا۔ اسی وقت ان کا بچہ جیسے نیند سے جاگ گیا
اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مولوی صاحب نے کچھ دعائیں پڑھ کر بچے پر دم کیا اور اس کو ہاتھ میں اٹھا کر واپس گھر کے لیے مڑ گئے۔ اس وقت رام چند کے جنتر منتر کی آواز بھی بلند ہونے لگی اور وہی شیطانی مخلوق رسی پر نمودار ہوئی، رسی کے سرے تک آئی اور بچے کو نہ پا کر پھر تیزی سے پلٹ گئی۔ جب تک مولوی صاحب قبرستان سے نکل گئے تھے تبھی انہوں نے ایک دل کو چیرنے والی چیخ سنی اور چٹاک سے کسی کو تمانچہ پڑنے کی آواز سنائی دی۔ مولوی صاحب جلدی جلدی گھر آئے، دوبارہ تازہ وضو کر کے جائے نماز پر کوئی ورد کرنے لگے اور بچے کو بیوی کو دیا، اس کو غسل کروا دو۔ ورد مکمل کر کے انہوں نے پانی پر دم کیا اور بچے کے جسم پر چھینٹے مارنے لگے۔ بچے کو ہوش آ گیا، انہوں نے دوسرا تعویذ لکھ کر اس کے گلے میں ڈالا اور دعا پڑھ کر حصار کھینچ دیا۔ پہلے والا تعویذ بچے کے گلے سے غائب تھا، وہ رام چند نے اتار کر ایسا عمل کیا تھا کہ بچہ مکمل رام چند کے قبضے میں تھا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ رام چند قبرستان میں مردہ پڑا ہوا تھا۔ اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید تھا اور چہرے پر کسی غیر انسانی ہاتھ کے تھپڑ کا نشان ابھرا ہوا تھا۔ بعد میں ادھر ادھر سے پتہ چلا کہ اس نے مسلمان ہونے کا ڈرامہ صرف خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس دن چاند کی 3 تاریخ تھی جب اس کو اپنے پنڈت کی ہدایت کے مطابق عمل پورا کر کے ایسے بچے کی قربانی دینی تھی جو چاند کے 3 تاریخ کو پیدا ہوا ہو اور مسلمان ہو اور اس کی عمر 4 سال سے زیادہ نہ ہو، مگر اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ مسلمان کی مدد خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور شیطان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہ مولوی صاحب کے قرآنی اعمال اور وصائف تھے جن کی برکت سے رام چند کا عمل الٹا ہو گیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بعد میں مولوی صاحب نے بتایا کہ ان کو پہلے دن سے ہی رام چند پر یقین نہیں تھا، مگر چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس لیے اس کو آزمانے میں حرج نہیں تھا، اور مجھے پتا تھا کہ بہت جلد حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے واقعات آپ بھی تیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔